یہاں بڑا آسان ہے 12 ربیع الاول کو جشن منانا، بڑا آسان ہے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا جلوس نکالنا، آسان ہے 12 ربیع الاول کو نبی کے نام پر کیک بنا کر، آسان ہے 12 ربیع الاول کے نام پر ڈی جے اور گانے بجوا لینا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، جہاں جہاں آفری کے سپرد ہونے والی ہے، آواز بند ہو چکی ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں، حضرت عائشہ کان لگاتی ہیں تو آپ کی زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز پڑھتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ حضرت فاطمہ اس حال میں آتی ہیں، روزانہ اپنے ابو کے چہرے کو، پیشانی کو بوسہ لیا کرتی تھی، لیکن آج ابو بستر سے اٹھنے کے لائق نہیں ہے، تو آتی ہیں اور اپنے ابو کی پریشانی دیکھتی ہیں، ان کی پیشانی کو چومتی ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول کی حالت یہ تھی، آپ کی حالت یہ تھی، بخاری پڑھیے، نبی اکرم کا حال یہ تھا کہ اللہ کے رسول پانی کے پیالے میں، پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے اور اس پانی کو اپنے جسم پر ملتے جاتے تھے، اس پانی کو اپنے جسم پر ملتے جاتے تھے، بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے جسم پر ملتے جا رہے ہیں اور کہتے جاتے ان للموت سکرات ان للموت سکرات ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی دشواریاں ہیں، موت آسانی سے نہیں آتی ہے، موت بڑی تکلیف سے آتی ہے، روح آسانی سے نہیں کھنچتی ہے، روح بڑی تکلیف کے ساتھ کھنچتی ہے، موت کے لیے بڑی آسانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی تکلیفیں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی زبان سے جملے نکلتے جا رہے ہیں۔ پھر نظریں آسمان پر ٹکی اور ٹکی کی ٹکی رہ گئی، کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی وہ چھت، جس چھت کے نیچے اللہ کے نبی رہتے تھے، یہ سیمنٹ کی چھتیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی جس حجرے میں رہتے تھے، اس حجرے کی چھت کھجور کے پتوں سے بنائی گئی تھی، کھجور کے پتے سے ایسی چھپا دیا گیا، بس سر چھپانے کے لیے۔ آپ کی آنکھیں کھلی تو کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور آخری جملہ یہ نکلا اللہ کے نبی کا، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں، رفیق اعلیٰ میں، نیک لوگوں میں اے اللہ میرا بھی شمار کر لے، اے اللہ اپنے نیک اور بزرگ بندوں میں میرا بھی شمار کر لے۔ اور یہ آخری جملہ نکلا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لوگ آتے گئے، دیکھتے گئے، آتے گئے، دیکھتے گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، منظر دیکھیے، حضرت انس فرماتے ہیں مکہ چھوڑ کر جب مدینہ آئے اللہ کے رسول، مکہ چھوڑ کر جب مدینہ آئے اللہ کے نبی، تو مدینے کے دن میں اس دن اتنی زیادہ خوشی تھی کہ اس سے زیادہ خوبصورت دن آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ جب مکے سے مدینہ آئے تو جس دن مدینے میں اللہ کے نبی آئے، اس سے زیادہ روشن دن میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اور جس دن اللہ کے رسول مدینہ چھوڑ کر آپ کا انتقال ہوا اور آپ اللہ کو پیارے ہوئے، جس دن یہ دنیا چھوڑ بیٹھے، اس دن میں نے مدینے میں اس سے زیادہ اندھیرے والا دن کبھی نہیں دیکھا، اس سے زیادہ مایوس دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ نبی آئے تو اس سے اچھا دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا، نبی اس دنیا سے گئے تو اس سے زیادہ برا دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ جب اللہ کے نبی مکے سے مدینے آئے تو خوشیوں کا حال یہ تھا، جب مدینے کے دروازے میں داخل ہوئے، مدینے کی باؤنڈری میں داخل ہوئے، تو 5 اور 6 سال کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھیں، ڈھول بجا رہی تھیں، اور یہ گیت گا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ گیت گا رہی تھی۔ مدینے کی وہ چھوٹی چھوٹی
6 साल की बच्चियां जिस दिन नबी मदीने में आए उस दिन मदीने की छोटी छोटी बच्चियां ये गीत गा रही थी, तलाल बद्रु अलैना मिन सनैयातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। आज तो फारान की चोटियों से 14वीं रात का चांद तुलू हुआ है, आज तो 14वीं रात का चांद, आज तो ये सूरज जो तुलू हुआ है वो हमारे शहर में आया है, आज तो सूरज उतर कर मदीने में आ गया है। तलाल बद्रु अलैना मिन सनैयातिल वदाई, 14वीं रात का चांद आज हमारे मदीने में निकल आया। वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई, इस पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। ये खुशी का आलम था, खुशी का कि छोटी छोटी बच्चियां गीत गा रही थीं। लेकिन जिस दिन नबी अकरम इस दुनिया से रुखसत हुए, जिस दिन अल्लाह के नबी इस दुनिया से रुखसत हुए, उस दिन का हाल ये था कि हज़रत उमर फारूक ने तलवार निकाल ली और ये कहा, अगर किसी ने ये कह दिया कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अल्लाह के नबी कभी नहीं मर सकते हैं। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मिलने गए थे, ऐसी अल्लाह के नबी भी अल्लाह से मिलने गए हैं, वो ज़रूर लौट कर वापस आएंगे। अबू बकर सिद्दीक ने उनको समझाया, उनके हाथ से तलवार छीनी और उनको कुरान का पैगाम सुनाया, आए उमर होश में आओ, जो मौत नबी की ऊपर आने की वो आ चुकी है। अल्लाह ताला मेरे नबी को डबल मौत नहीं देगा, 2 मौतें नहीं देगा। नहीं, मा मिनकुम मिन अहदिन, तुम में से जो लोग भी याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, जो ये जानता था, जो मोहम्मद को रब समझता था, जो मोहम्मद की इबादत करता था, वो सुन ले कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी इस दुनिया में नहीं रहे। जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह हय्युन क़य्यूम है, वो जिंदा है और हमेशा कायम रहेगा, उसके ऊपर कभी मौत नहीं आएगी। हजरत फातिमा का हाल ये था उस दिन, जिस दिन नबी का इंतकाल हुआ, वो अपने अब्बू के सिरहाने बैठी हुई थी और ये शेर पढ़ती जा रही थी, वा करबा अबतो मन अजाब रब्बंदा, वा करबा अबतो मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, वा करबा बतो इला जिब्रील नना। हजरत फातिमा ये कहती जा रही है, हाय मेरे अब्बू, आपने किसी को कुछ नहीं कहा, आए मेरे अब्बू, आप इस दुनिया से चले गए, आपको आपके रब ने बुलाया और आपने अपने रब की दावत को कबूल कर लिया। वाह कर बाबता, हाय मेरे अब्बू, हाय मेरे अब्बू, मन अजाब रब बंदा, आपको रब ने बुलाया और आप चले गए। वाह कर बाबता मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, हाय मेरे अब्बू, आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है। हाय मेरे अब्बू, आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है। वाह कर बाबता इला जिब्रील नना, आए मेरे अब्बू, अब जिब्रील किसके पास आएंगे, कुरान किसके ऊपर लाएंगे, अल्लाह की किताब किस पर नाजिल करेंगे, कुरान की आयतें अब किस पर उतरेंगी। नहीं नहीं, आए अब्बू, मैं जिब्रील को रोक देती हूँ, मैं जिब्रील को मना कर देती हूँ। आए जिब्रील अब कुरान लेके ना आना, आए जिब्रील अब कुरान लेके ना आना, आए जिब्रील अब आयतें लेकर ना आना, इसलिए कि तू जिसके पास आयतें लेकर आता था वो अब इस दुनिया में न रहा। आए जिब्रील अब तुम कुरान लेके ना आना, क्योंकि साहिब कुरान अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे भाइयों, हजरत फातिमा के इन जुमलों से अंदाजा लगाओ कि उनके ऊपर क्या गुजर रही थी अल्लाह के रसूल के इंतकाल के मौके पर। यहां बड़ा आसान है, 12 रबीउल अव्वल को जश्न मना लेना, बड़ा आसान है। 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाल लेना, बड़ा आसान है। 12 रबीउल अव्वल को नबी के नाम पर केक बनाकर काट लेना, बड़ा आसान है। 12 रबीउल अव्वल के नाम पर डीजे और गाने बजवा लेना। लेकिन 12 रबीउल अव्वल को मेरे भाइयों, हज़रत फातिमा का हाल ये है जो कह रही हैं कि अब्बू, आपको आपके रब ने बुलाया और आप चले गए। आए मेरे अब्बू, अब मैं जिब्रील को मना करती हूँ कि वो कुरान लेकर नहीं आएगा। ये 12 रबीउल अव्वल का हाल है। तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है खुशियां मना लेना, लेकिन जिन आंखों ने
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کو دیکھا ہے کہ اس دنیا میں نہیں رہے، فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا ہے، عمر کو تلوار نکالتے ہوئے دیکھا ہے، حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں، پورا مدینہ غمگین تھا اور فاطمہ کہہ رہی تھی آج میرے ابو کے انتقال کے بعد میرے اوپر غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں، جو غم میرے اوپر آئے ہیں اگر وہ غم کسی پہاڑ پہ ڈال دیے جائیں اتنے غموں کا بوجھ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر پائے گا اور وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ جو غم میرے اوپر آئے ہیں اگر ان غموں کو ہم کسی دن کے اوپر ڈال دیں تو دن بھی رات میں بدل جائے گا۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی ہیں اتنے غم میرے اوپر ٹوٹے، 12 ربیع الاول کو تمہارے کلیجے کیسے خوشیاں منانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تمہارے دل یہ کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ کے آنسو تمہیں نہیں دکھائی دیتے ہیں، 12 ربیع الاول کو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ کی تلوار تمہیں نہیں دکھائی دیتی ہے، 12 ربیع الاول کو میرے بھائیوں حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تمہیں نہیں دکھائی دیتے ہیں اور تم ڈی جے بجا کر جشن منا لیتے ہو۔ تمہاری عزت، تمہارا احترام یہ کیسے گوارا کر لیتا ہے، تمہارے کلیجے اور تمہارے دل اس کو کیسے برداشت کر لیتے ہیں۔ یہیں سے تو شک ہوتا ہے کہ تمہیں رسول کے انتقال والے دن جشن مناتے ہو، تمہیں رسول کے انتقال کی خوشی ہے یا آپ کی پیدائش کا جشن ہے۔ یہیں سے ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں ہے کیا۔ تقریباً 32 گھنٹے تک، یہ موجودہ دور کے حساب سے بتلا رہا ہوں، کہیں یہ مت کہنا اس زمانے میں گھڑی نہیں چلتی تھی تو آپ نے گھنٹے کیسے بتا دیے۔ تقریباً 32 گھنٹے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا نہیں گیا، آپ حجرہ عائشہ ہی میں رہے، لوگ آتے گئے دیکھتے گئے، آتے گئے دیکھتے گئے، آتے گئے دیکھتے گئے، کسی کو یقین نہیں تھا یہ کیا ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ رات میں پہنچتے ہیں، بہت دور کے رہنے والے دروازے کو دستک دیتے ہیں، اما عائشہ نے دروازہ کھولا، امی عائشہ جی سنا ہے اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہاں صحیح سنا ہے، میں نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں، بہت دیر میں خبر ملی ہے، رات کا اندھیرا ہے، صبح اللہ کے نبی کو دفنا دیا جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کا ایک بار دیدار کر لوں، آپ کا چہرہ دیکھ لوں۔ حضرت عائشہ نے حجرے میں آنے کی اجازت دی، چادر کھینچی، کہا دیکھ لو اپنے نبی کا چہرہ۔ باہر سے آنے والے لوگوں نے اس چہرے کو دیکھا، کہنے لگے امی عائشہ رات کے اندھیرے کی وجہ سے چہرہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اگر تھوڑی سی روشنی ہو جائے، چراغ جلا دیا جائے تاکہ میں نبی اکرم کے چہرے کو صحیح سے دیکھ سکوں۔ حضرت عائشہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باہر سے آنے والے صحابیوں نے کہا امی عائشہ ہم آپ کو رلانا نہیں چاہتے تھے، ہم نے تو صرف چراغ جلانے کی بات کہی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں او محمد کے چاہنے والوں، او محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والوں، میرے گھر کا اتنا امتحان نہ لو، میرے گھر کی اتنی انسلٹ نہ کرو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس میں انسلٹ کی کون سی بات ہے، امتحان کی کون سی بات ہے، ہم نے چہرہ دیکھنا ہے اور آپ چراغ جلا کے لے آئیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اے محمد کے ساتھیوں، تم چراغ جلانے کی بات کرتے ہو، تمہارے نبی نے، تمہارے سردار نے، تمہارے سید نے، تمہارے امام نے، امام کائنات نے، محمد رسول اللہ نے، تمہارے نبی نے ہمارے گھر میں اتنا تیل بھی تو نہیں چھوڑا ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں جناب محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھا سکوں۔ پوری زندگی پھر اسی آخرت کی فکر آپ کو رہی، یہاں تک کہ انتقال کے بعد بھی آپ نے اپنے گھر میں اتنا تیل نہیں چھوڑا تھا کہ چراغ بھی جل سکے۔ تب حضرت عائشہ پڑوس میں جاتی ہیں اور پڑوس کی عورت سے کہتی ہے کہ اے میری پڑوسن تھوڑا سا تیل ادھار دے دے، میرے پاس جب انتظام ہو جائے گا تو میں تجھے دے دوں گی۔ وہ پڑوس میں جاتی ہیں اور تیل لاتی ہیں، پھر چراغ جلاتی ہیں اور لوگوں کو، آنے والوں کو نبی کا چہرہ دکھاتی ہیں۔ پھر اس طریقے سے بتایا کہ دیکھو پوری دنیا کو روشن کرنے والا سورج
اپنے گھر سے جب گیا تو چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ یہی وہ نبی جو 3 دن پہلے انتقال سے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالتے ہیں تو 3-4 درہم مل جاتے ہیں۔ پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے، پتہ نہیں آپ کو اگر کچھ ہو گیا تو یہ آپ کے کام آ جائے گی۔ فرمایا عائشہ ان 3 درہموں پر اتنا بھروسہ کرتی ہو؟ جو سب کچھ دینے والی ذات ہے اس کی اوپر تمہیں کچھ بھی بھروسہ نہیں ہے؟ عائشہ اگر اس حال میں میرا انتقال ہو گیا اور یہ 3 درہم میرے پاس رکھے رہے تو میں کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ آپ نے پھر اسی لیے آخرت کو ترجیح دی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ اور پھر جناب محمد رسول اللہ نے آخرت کی زندگی کو ترجیح دیا۔ آخری وقت تک آخرت کی فکر رہی آپ کو۔ مختلف ناحیے سے دیکھیے، قرآن ہمیں موت کو یاد دلا رہا ہے، پھر وہی قرآن ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی یاد دلا رہا ہے، پھر وہی قرآن ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے باخبر کر رہا ہے، پھر وہی قرآن ہمیں جہنم کے عذاب سے باخبر کر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک ایک کر کے ان چاروں چیزوں کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں تاکہ ہم اپنے مرنے سڑنے کو بھی یاد رکھیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو بھی یاد رکھیں، قیامت کے دن کو بھی یاد رکھیں اور جہنم کے عذاب کو بھی یاد رکھیں۔ اور پھر بوریوں کے اس جلسے میں فکر آخرت کے موضوع پر ہونے والے خطاب کو سننے کے بعد کل سے لاٹری خریدنا بند کر دیں۔ یہ مولانا صاحب کو کیسے پتا چلتا ہے کہ بوریوں میں بڑی لاٹری والی بڑا معاملہ چل رہا ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے؟ ہمارا سماج، سوسائٹی، معاشرہ، نوجوان خاص طور پر طبقہ کس طرف جا رہا ہے؟ سمجھ سے باہر۔ آئیے ایک آیت پڑھوں گا صرف موت کے تعلق سے اور دیکھتے جائیے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔